السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک اور پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی یہ انوکھی سچی محبت کی کہانی سنیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو فوراً سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اگرچہ دل کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا، مگر محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت اس میں نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آنے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ ان پر بند باندھنا چاہتا تھا۔ آخر عاشقی نے یہی تو سکھایا تھا، اپنے جذبات کو سفید چادر میں لپیٹ کر خود کو دوسروں کے سامنے ہنستے ہوئے پیش کرنا، لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے درد کو دوسروں پر عیاں نہ کرنا، آئندہ میری نگاہوں کے سامنے آنے کی جرأت بھی نہ کرنا، اور اگر یہ جرأت تم نے کی تو میں بھول جاؤں گی کہ میں نے کبھی تم سے دوستی کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی شفافیت اتر آئی تھی۔ کتنی ظالم تھی وہ، دیکھنے والے تماشبین تھے اور آگے بڑھ کر کسی کے درد کی دوا کرنے سے قاصر دکھائی دیتے تھے۔ وہ گردن کو ہلکا سا نیچے کیے بس اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جن تھا، ہاں وہ ایک جن تھا، اور اس کا دوست تھا، بچپن کا دوست، اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، صرف اس کو نظر آتا تھا، عاشق تھا اس کا، لیکن اس نے کبھی اپنی عاشقی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک ایسی غلطی اس سے ہو گئی تھی جس کی بنا پر اس کی محبوبہ نے اسے ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ چلے جاؤ اپنی دنیا میں، اب جا سکتے ہو یہاں سے، کبھی میری دنیا میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے گہری ضرب لگائی، اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر جرم ہی کیا تھا اس نے؟ فقط اظہار محبت۔ کیا کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا جرم ہے؟ کیا محبوب کو اپنی عاشقی کے بارے میں بتانا جرم ہے؟ کل تک وہ اس کا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، آج اگر اس نے اس سے کہہ دیا کہ میں تو تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے عشق کرتا ہوں، تمہاری آنکھوں سے عشق کرتا ہوں، ان حسین نیلی آنکھوں سے عشق کرتا ہوں، تو یہ سن کر اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا مجھ سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں تو سمجھتی تھی تم انسانوں جیسے نہیں ہو، تم وہ مخلوق ہو جو شاید میرے ساتھ بے لوث طرح سے رہ رہا ہے، لیکن نہیں، تم بھی میرے ساتھ اسی طرح رہے جس طرح باقی انسان ہیں۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، قریب تھا کہ ابر موتیوں کی مانند زمین بوس ہو جاتی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین میں چلے جاتے۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکا، قدم ڈگمگائے، مگر وہ سنبھل نہ سکا، لب اب بھی نہ ہلے۔ دل میں کسی کنول کی مانند سمانے والا وہ چہرہ اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور خاموشی سے کھسکتا نظر آ رہا تھا۔ کسی ایک نے نہ سنی اس کی بات۔ وہ سلیمان جن تھا، اپنے قبیلے کے سردار کا اکلوتا واحد بیٹا، جو اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی دنیا سب کچھ بھول گیا۔ جہاں بھر کی نعمتیں ایک طرف اور محبوب کا ساتھ ایک طرف، وہ سائرہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سلیمان ایک پل کے لیے بھی نہیں جچتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر آج جب سلیمان نے اپنے دل کا حال سائرہ کے سامنے رکھا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکی اور ایک تماچا اس کے رخسار پر دے مارا۔ عاشقی کا وہ مجسمہ سلیمان اسے ہمنکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس کی جان لے لیتا یا اس کے بابا ہی اسے مار ڈالتے، لیکن وہ تو خود سردار کا بیٹا تھا اور اس کی محبوبہ تھی ایک انسان۔ اس کے بابا نے ہی اسے انسانی دنیا میں بھیجا تھا، لیکن یہ کہہ دیا تھا، بیٹا یہ انسان بہت بے وفا ہوتے ہیں، ان کے چنگل میں نہ پھنسو، یہ تمہیں استعمال کریں گے اور ایک دن چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ کہتا کہ نہیں، میری سائرہ ایسی نہیں ہے، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی، پر اسے کیا پتا تھا اس کی سائرہ ہی اسے ٹھکرا دے گی۔ کتنا میٹھا سا ہے یہ درد جو تم نے مجھے دیا ہے، مرہم نہ کوئی دوا ہے، مرض عشق ایسا گناہ ہے۔ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ آج اس نے کہے تو اس کو اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ شاعری کرتا تھا صرف سائرہ کے لیے، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہی لمحوں کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹتا جا رہا تھا، یکدم اس کی آواز نے ایک بار پھر ان قدموں کو روک دیا۔ ٹھہرو۔ وہ امید کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، شاید اب کچھ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، جبکہ وہ ایک وقار کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، بہت قریب۔ یہ لو اپنا تحفہ، وہ پھول جو اس نے بڑے ہی پیار سے، بڑی ہی چاہ سے اپنے باغ سے چنے تھے۔
اپنے محل کے باغ سے چن کر وہ لایا تھا، اس کے منہ پر وہی پھول دے مارے۔ پنکھڑیاں ہوا میں بکھرتی چلی گئیں، ہر ٹہنی جدا ہو گئی۔ خوشبو نے فضا کو معطر کیا، مگر درد پر مرہم لگانے کی بجائے جلتی پر نمک کا کام کیا۔ اب آنکھوں کو ضبط میں رکھنا محال تھا۔ ایک شبنم سا قطرہ بہہ ہی نکلا۔ گرفتار جو ہوا محبت میں، عاشقی اس کی سزا ہے۔ محبت کو دھتکارے جانے کے بعد وہ اس دنیا سے اب چلے جانا چاہتا تھا۔ اس کی قسمت کا ستارہ ڈوب چکا تھا۔ اب کیا رہ گیا تھا اس دنیا میں اس کے لیے؟ نہ دوست، نہ احباب، سب کچھ تو اس کا ساحرہ تھی۔ اسی کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ کر وہ آیا تھا، اپنے تخت، اپنے تاج کو چھوڑ کر۔ وہ صرف اس کی خاطر اس دنیا میں رہ رہا تھا، لیکن اس کا دل تو توڑ دیا گیا تھا۔ اپنے محل آ چکا تھا۔ اس کے بابا نے اس کی ماں سے کہا، دل ٹوٹا ہے ابھی، کچھ دنوں کے بعد دیکھنا بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ارے ہمارے گھر کا راجکمار ہے، ہمارا ولی عہد ہے، ایسے کیسے عاشقی کا روگ لگ گیا اس کو؟ وہ تو بے وفا تھی، اس کو پہچان نہ سکی۔ اس کی تو ایسی قدرت تھی، اگر یہ مجھے منع نہ کرتا تو یقین جانو اس کی گردن کو مروڑ دیتا میں۔ لیکن کیا کروں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، جان سے پیارا ہے، اس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں نے اس کی محبوبہ کو کچھ کیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بند کمرے میں جہاں اس نے جگہ جگہ سائرہ کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، انہیں دیکھتا جاتا اور درد بھری شاعری کرتا جاتا۔ آج بھی وہ اپنی عاشقی کے قصے خاموش در و دیواروں کو سنا رہا تھا۔ اس کے دل مضطر نے کسی انہونی کی خبر دی۔ رات کا پہلا پہر تھا، بادلوں سے سجا آسمان کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کھڑکیوں کے دونوں دروازے زوردار آواز کے ساتھ خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے تھے۔ اس نے حسرت کے ساتھ باہر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی دنیا کے موسم کو دیکھ رہا تھا۔ سائرہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ جواب گہری خاموشی سے دیا گیا۔ دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ بادلوں کا شور اور رمجھم اس کے سکون کو تباہ اور برباد کر رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے، کبھی دروازے کی طرف بڑھتا، کبھی اپنے کمرے کی چوکھٹ پر جاتا۔ اس سے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سائرہ کسی مصیبت میں ہے۔ میں اپنی دنیا میں آ چکا ہوں، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ لمحے بھی کیا لمحے تھے۔ محبوب محبت سے آشنا تو نہ تھا، مگر ساتھ تو تھا۔ درد ایک بار پھر ابھرنے لگا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے۔ وہ انسانی دنیا میں آ چکا تھا۔ بارش خوب برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج نے فضا میں موجود ہر آواز کو دبا دیا تھا۔ ایسے میں وہ تیزی سے اڑتا ہوا اس سنسان سڑک کی طرف آ رہا تھا، جس کے دونوں اطراف لمبے لمبے گھنے درخت تھے جو ایک وحشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آنکھوں میں سائرہ کا چہرہ سموئے ہوئے وہ کئی بار موڑ کاٹتے ہوئے کسی چیز سے ٹکراتا اور پھر الجھ کر اٹھ پڑتا۔ اس بار بھی جب وہ سیدھی جانب مڑا تو ایک دم ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ آنکھوں میں ایک کسک نے جنم لی۔ سامنے سائرہ کی کار تھی جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کسی کو نہیں دکھ رہا تھا، لیکن وہ سائرہ کو دکھ سکتا تھا۔ پر چونکہ اس نے کہا تھا میرے سامنے آنے کی ہمت نہ کرنا، تو وہ اس سے بھی اوجھل ہو گیا۔ وہ بس دیکھ رہا تھا۔ تیزی کے ساتھ سائرہ کی کار کی طرف بڑھا جو اندر سے بالکل خالی تھی، کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ لمحوں میں ہی مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، مگر اسے اپنے آپ کی بجائے سائرہ کی فکر تھی۔ سائرہ اس ویرانے میں کار چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے پیشانی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سوچا۔ تبھی بارش کی رمجھم میں اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ کوئی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ بھی اس جھنکار میں شامل ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ یہ آوازیں، اس نے سوچا اور سامنے کی طرف بھاگا۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بچاؤ، بچاؤ! اب مدھم سی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ذرا غور سے سنا گیا تو وہ سائرہ کی آواز تھی۔ اس کے جسم میں جیسے ایک کرنٹ دوڑ گیا۔ بھاگتے ہوئے اس کی آواز کا تعاقب کیا گیا۔ وہ سائرہ اکیلی بھاگ رہی تھی، دلہن کے لباس میں۔ اس کے پیچھے کئی گنڈے تھے جو اس کا پیچھا کرنے کی کوشش میں تھے۔ سلیمان نے یہ دیکھا تو ان گنڈوں کے سامنے آ کھڑا ہوا انسانی روپ میں تھا۔ چھوڑ دو اس کا پیچھا کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ شناسا آواز، جانی پہچانی آواز سائرہ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر پلٹی، مگر امید کی کرن نظر آنے پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کو وہ لمحہ یاد آ گیا کہ اس نے کس طرح اسے دھتکارا تھا، اس کی محبت کو۔ مہندی کے فنکشن کے لیے وہ بیوٹی پارلر سے اکیلے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ خراب موسم کے باعث انجن میں پانی بھر آیا تھا۔ ایسے میں
गुंडे वहां आ मौजूद हुए और अपनी जान बचाने की खातिर वो बस भागती जा रही थी। अब तू हमें बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। वो 3 थे और वो अकेला। सब ने मिलकर उस पर वार किए थे। सायरा ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, मगर उतने में वहां वलीद आ चुका था। वो उसी तलाश में था। जब फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था उसे भी फिक्र हुई थी। तभी उसे ढूंढने आ निकला। वलीद, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो देखो, सुलेमान अकेले उन गुंडों से लड़ रहा है। प्लीज उसकी मदद करो, वो मार देंगे उसे। सायरा ने दर्द भरे लहजे में वलीद से मदद की दरख्वास्त की, मगर उसने नफी में गर्दन हिला दी। पागल हो गई हो क्या? वो बदमाश है, चलो यहाँ से। किसी के मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका हाथ खींचते हुए वहां से ले गया और अपनी कार में बिठा दिया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। एक कभी उसके जिस्म पर तारी थी, मगर निगाहें बर्जस्ता बार बार पलट कर देख रही थी जहां सुलेमान बुरी तरह से घायल हो चुका था। दरअसल वो जानबूझकर पीट रहा था। वो जिन था, लेकिन ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था किसी पर। वो चाहता था सायरा वहां से चली जाए अपने मंगेतर के साथ, तो फिर वो उनका तिया पाजा करे। वो लोग जा चुके थे। उसके बाद उसने उन सब की गर्दनों को मरोड़ कर रख दिया। सबकी आज़ा इधर उधर बिखरे हुए थे। सायरा उसे देख रही थी, लेकिन अब वो उसे नजर नहीं आ रहा था। उसने वादा किया था कि आज के बाद तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सुलेमान, उसकी अचानक आंख खुल गई। जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था। आज उसकी और वलीद की शादी को पूरे 4 साल बीत चुके थे। आज ही के दिन सुलेमान उसके सामने से गया था, और तब से आज तक कोई ऐसी रात नहीं गुजरी थी जब उसने सुलेमान को ख्वाब में मरते हुए न देखा हो। हर रात वो उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती थी, मगर तस्लीम करने से इनकारी थी। उसकी मोहब्बत उसका शौहर वलीद था, जो हर पल उसके साथ था। आज वो उसके लिए खास तोहफा लाने जा रहा था। अब बस वलीद आते ही होंगे। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई और 10 मिनट में एक सुर्ख रंग की साड़ी पहने हुए आई। ये साड़ी सुबह वलीद ने ही उसे पहनने को कहा था। अपने बालों को कंघा कर रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का शुबा हुआ। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने वहम समझकर अपने ख्याल को झटक दिया और दोबारा कंघा करने लगी। उसे एक बार फिर आईने में कोई शबी, कोई साया दिखाई दिया। वो बुरी तरह घबराई और पलटकर दबे दबे लहजे में पूछा, कौन है? कौन है वहां? वलीद, आप है ना? क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? डर लग रहा है मुझे। उसने कंघा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। सामने पर्दों को लहराता हुआ पाया। उसने खौफ को दबाते हुए पर्दे हटाए, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी जान में जान आई। लगता है मेरा वहम है। उसने गहरा सांस लिया और पलटी तो खौफ के मारे पीछे की जानिब उछल पड़ी। वहां वलीद खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंकी। वलीद! वो पूरी तरह चीखी थी। हाँ मैं। क्यों? किसी और का गुमान था? उसने हंसते हुए रोमानवी अंदाज में कहा। नहीं, हकला रही थी वो, लेकिन डर तो ऐसे गई हो जैसे कोई भूत आ खड़ा हुआ हो। इस बार वो संजीदा लहजे में बोली। वो मुस्कुरा दी और दोबारा ड्रेसिंग की तरफ चल दी। आपके होते हुए मुझे किसी भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं, उसने पुरमुतमईन लहजे में कहा। इतना यकीन है मुझ पर? उसका अंदाज जू मायने था और धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अपने हाथों में एक बारीक सी डोरी को लपेटने लगा। खुद से भी ज्यादा वो आईने में देख रही थी। तो आज इस यकीन को तोड़ देता हूँ। बस इतना कहना था कि उसने उस डोरी को सायरा के गले में लपेट दिया और उसे बुरी तरह से कसने लगा। सायरा उस लम्हे के लिए कतन तैयार न थी और वो घटती सांसों के साथ अपनी जिंदगी के लिए, बका के लिए हाथ पांव मारने लगी। सवाल पूछने का वक्त नहीं था और ना ही कोई जुमला जबान से अदा हो सकता था। सांसें लेना भी दुश्वार हो चुका था। डोरी इतनी बारीक मगर मजबूत थी कि उसके गले की रगों को भी चीर सकती थी। बहुत बार मेरे हमलों से बच गई तू, मगर आज नहीं, आज तुझे मरना होगा, वो जबड़े भेजे कह रहा था। एक जुनून उसके सर पे सवार था। उसने वलीद के चुंगल से निकलना चाहा, मगर नाकाम रहा। अब उसे अपना आखिरी वक्त मालूम हुआ था। एक आवाज अचानक समाज से टकराई। छोड़ दो सायरा को। आवाज जानी पहचानी थी। वलीद आवाज को सुनकर बुरी तरह चौंका, क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर यह आवाज। वो पलटा तो एक बहुत बड़ा धचका लगा। सामने सुलेमान उस तूफानी रात वाले लिबास में खड़ा था। सुलेमान? वलीद की जुबान से जारी हुआ तो सायरा भी खांसते हुए पलटी। हाँ वाकई सुलेमान था। आंखें हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थी। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, ये कहते ही
سلیمان کی آنکھوں سے عجیب روشنی نکلی اور ولید اس روشنی کی تابناکی کو برداشت نہ کر سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سائرہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ سلیمان تم زندہ ہو نا؟ وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ولید کو یوں مرتا ہوا دیکھ کر اس کا دل دہل چکا تھا، مگر جو اس نے کیا اس کے بعد کوئی جذبہ ہمدردی کا نہ تھا۔ عاشقی مرتی نہیں سائرہ، میرا جسم تو اس رات فنا ہو گیا تھا، مگر میری عاشقی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہی اور تمہیں اس شخص کے فریب سے بچاتی رہی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عکس آنکھوں سے اجھل ہو گیا، چلا گیا تھا وہ۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حالات کو سمجھنے سے وہ بالکل قاصر تھی۔ تبھی اس کا دماغ چکرایا، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس رات ولید اسے بچانے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ سائرہ مری یا نہیں، مگر سلیمان نے وقت پر آ کر سائرہ پر آئی ہوئی موت کو اپنے سر لے لیا۔ شادی کے بعد جو گھر میں آگ لگی تھی اس وقت بھی ولید وہاں موجود تھا، مگر اس نے اسے بچانے کی کوشش نہ کی۔ پر سلیمان کی عاشقی نے بچنے کی راہیں ہموار کی۔ کچن کے پیچھے ہمیشہ سے بند کھڑکی آج غیر معمولی انداز میں خود بخود کھل گئی تھی۔ سیڑھیوں پر کسی نے تیل پھینک دیا تھا اور کچھ دیر پہلے وہاں سے گزر ولید کا ہی ہوا تھا، مگر وہ پھسلا نہیں، اور جیسے ہی سائرہ نے اپنا پہلا قدم رکھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، مگر کسی نے اس انداز میں اسے پکڑا کہ اسے محسوس نہ ہوا۔ اس کا دوپٹہ بری طرح سیڑھی کے جنگلے میں پھنس گیا تھا اور وہ منہ کے بل گرنے سے بچ گئی۔ اس دن بھی وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی بیلٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ولید اسے جلدی کرنے کو کہہ رہا تھا، تبھی اس کا سارا دھیان بیلٹ کی طرف گیا۔ تبھی اس کا سر آگے کی جانب جھک گیا جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس سے پہلے وہ واپس اپنا چہرہ اٹھاتی ایک فائر کی آواز آئی۔ آج تمام رازوں سے پردہ فاش ہو چکا تھا اس کے شوہر کا، جو اسے ہمیشہ سے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ولید کی لاش سامنے تھی، مگر یہ آنسو اس کے لیے نہیں تھے بلکہ اس عاشق کے لیے تھے جو اس کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ کیوں اس نے محبت جیسی نعمت کی توہین نہ کی۔